جب تربیت صلیبی افواج 1097 کے آس پاس قسطنطنیہ موجودہ استنبول پہنچی تو وہاں کے بازنطینی بادشاہ ایکسس کومینوس نے ان کا خیر مقدم تو کیا، مگر اندرونی طور پر اسے ان پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے ان سے وعدہ لیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے سابقہ علاقوں کو فتح کرنے کے بعد واپس اس کے حوالے کریں گے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اگلے 2 سال صلیبی افواج نے ترکی، شام اور فلسطین کے راستے خونریز جنگوں میں گزارے۔ انہوں نے 1097 میں نیقیہ اور پھر انطاکیہ جیسے اہم شہر فتح کیے۔ انطاکیہ کا محاصرہ مہینوں جاری رہا اور بالآخر ایک صلیبی فوجی نے شہر کے دروازے پر تعینات ایک مسلمان محافظ کو رشوت دے کر دروازہ کھلوایا۔ شہر کے اندر داخل ہوتے ہی صلیبیوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ ہزاروں مسلمان، یہودی اور حتیٰ کہ مشرقی عیسائی بھی مار دیے گئے جنہوں نے صلیبی غلط فرقے کا ماننے والے سمجھتے تھے۔ 1099 میں صلیبی فوج یروشلم کے دروازے پر پہنچی۔ شہر اس وقت فاطمی خلافت کے تحت تھا اور زیادہ مضبوط دفاعی تیاری نہ تھی۔ محاصرے کے بعد جب شہر فتح ہوا تو صلیبی فوج نے ایسی درندگی دکھائی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عام شہریوں کو بے دریغ قتل کیا گیا اور تاریخ دانوں کے مطابق تقریباً 70,000 افراد مارے گئے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یروشلم کی گلیوں میں خون گھوڑوں کی ٹانگوں تک آ رہا تھا۔ مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات کو پامال کیا گیا۔ اس قتل عام کے بعد صلیبیوں نے یروشلم کو مقدس عیسائی ریاست قرار دے کر وہاں ایک نیا بادشاہ مقرر کیا۔ یروشلم کی صلیبی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو پورے علاقے کو مختلف چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان سب کا بنیادی مقصد عیسائی اقتدار کو مشرق وسطیٰ میں مضبوط کرنا تھا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے سخت ذلت اور بربادی کا دور تھا۔ ان کے مقدس شہر پر یروشلم پر غیر ملکی قبضہ تھا اور امت مسلمہ میں اتحاد کی کمی اتنی گہری تھی کہ کوئی بھرپور جوابی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ عباسی خلیفہ بغداد میں محض نام کا حاکم تھا۔ فاطمی خلافت مصر میں کمزور ہو رہی تھی اور شام میں سلجوقی ترک آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلیبی طاقت نے مشرق وسطیٰ کے دل میں جا کر ایک خنجر گھونپا تھا اور مسلمان دنیا کو ایک گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک شہر کی فتح تھی بلکہ ایک تہذیب کو شکست دینے کا علامتی اعلان تھا، مگر تاریخ نے یہیں پر اپنا رخ بدلنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا جس کی بنیاد کچھ سال بعد ایک ایسی شخصیت رکھنے والی تھی جو صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دے گی۔ وہ شخصیت ابھی منظر پر نہیں آئی تھی لیکن حالات اس کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔